تو اصول کے تحت تو قتل کرنے کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرعون کی بیوی کے دل میں بات ڈال لیا، اور فرعون کی بیوی بول اٹھی وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، کہ یہ تو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ثابت ہو رہا ہے، اتنا اچھا بچہ ہے، لَا تَقْتُلُوهُ، اسے قتل مت کرو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کہ فرعون نے بنی اسرائیل میں رواج کو عام کر دیا تھا، اور اس کا ابھی انشاءاللہ مفہوم سے پھر کبھی بات آئے گی، کہ وہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ اس کے جو ہے درباری اور بڑے بڑے جو اس کے دربار کے جو عہدے والے ہوتے تھے، وہ اس کو بتایا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو ہے تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تو اس نے نظام یہ بنایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، لڑکا جو بھی پیدا ہوگا اسے قتل کر ڈالو۔ تو جب یہ نظام چالو ہو گیا اور ہر ماں، جو بھی ماں بچہ جنتی اور وہ لڑکا رہتا اسے ذبح کر دیا جا رہا ہے، اتنے بچے ذبح کر دیے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ بعد میں خود فرعون کے جو ہے درباریوں کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ ہم اتنے بچے ذبح کر رہے ہیں، اب بچیں گی ان کی عورتیں اور ان کے بوڑھے، تو عورتوں سے تو کام ہوگا نہیں اور بوڑھا کام کر سکتا ہے نہیں، تو یہ کام تو ہمیں کرنا پڑے گا، جو بنی اسرائیل اس وقت فرعون کے ظلم میں کام کیا کرتی تھی۔ تو وہ جاتے فرعون کے پاس اور کہتے کہ بادشاہ سلامت، یہ جو بچے مر رہے اور ہم مار رہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے جو ہے بچے بچے گی نہیں، کام کرنے والا رہے گا کون، اور جب کام ہوگا نہیں تو ہم آگے ترقی کیسا کریں گے۔ تو فرعون اب کنفیوز ہو گیا، کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ کوئی نہ کوئی سلطنت چھینے گا۔ تو فرعون نے یہ حکم دیا کہ اچھا ایسا کرو، 1 سال بچے قتل کرو، پھر 1 سال بچے مت قتل کرو، پھر 1 سال بچے قتل کرو، یعنی 1 سال کے وقفے میں جو ہے 1 سال بچے قتل ہو گئے لڑکے، پھر 1 سال نہیں ہو گئے، پھر اگلے سال قتل ہو گئے، پھر نہیں ہو گئے، پھر قتل ہو گئے، ایسا کرو۔ تو حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے، وہ اس وقت پیدا ہوئے جب بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا۔ وہ سال جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے معاف کیا جائے گا، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر کیا آزمائش ہے نا، کوئی ماں گوارہ کرے گی اپنے تازے جنے بچے کو جو ہے صندوقچے میں ڈال کے اس کو جو پانی میں چھوڑ دے، کون گوارہ کرے گا؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آزمائش کتنے وقت کی ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہوتا ایسا تھا اس سال میں، جس سال میں لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم ہوتا تھا، فرعون نے کچھ عورتیں جو ہے اس کام کے لیے مقرر کی تھی، جو گھر گھر جا کے دیکھتی تھی حاملہ عورتوں کو، اور جس کو لگتا تھا کہ یہ فلانی عورت حاملہ ہے تو اس کی وہاں پر اس کا نام لکھ دیتے تھے، اور وہ تاریخ کا اندیشہ لگا کہ جس وقت وہ بچہ جننے والی ہوتی تھی وہاں پہنچ جاتے تھے، اور جیسے وہ بچہ پیدا ہوتا اگر وہ لڑکا رہتا تو اسے قتل کر دیتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا احسان یہ کیا کہ موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر یہ احسان ہوا کہ حاملہ پن کے جو آثار رہتے وہ ظاہر نہیں ہوئے، یعنی ان کو دیکھ کر کوئی اندیشہ بھی نہیں کر پائے کہ یہ حاملہ ہے، انہیں دیکھ کر کوئی اندیشہ نہیں کر پایا کہ حاملہ ہے۔ سب سے پہلا احسان ہی ہو گیا۔ تو اب چونکہ نام لکھا نہیں گیا تو کوئی آیا نہیں، جب بچہ ان کو ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ہوئے تو کوئی نہیں آیا، کیونکہ ان کا نام ہی نہیں لکھا ہوا تھا۔ لیکن ہو رہا یہ کہ انہیں کیفیت یہی لگ رہی کہ ان کے گھر میں لوگوں کا، کیونکہ وہ جو ہے سب سے لو طبقے کے لوگ تھے، بنی اسرائیل کو فرعون نے سب سے نیچے رکھا تھا، تو فرعون کے درباریوں کا آنا جانا ہوتا تو خدشہ تو ہمیشہ لگا ہوا ہی رہتا تھا کہ کہیں نہ معلوم پڑ جائے اور راز جو ہے فاش ہو جائے گا کہ یہ سال بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ کیسا بچ گیا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا نظام چلایا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر احسان کر دیا اور بتا دیا کہ اللہ جو ہے ہر چیز کی قدرت رکھ سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل پر یہ بات ڈال دی کہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جو ہے حکم ہے کہ اسے دودھ پلاتے رہو، فَإِنَّ عَلَيْهِ فَعَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ، کہ جب تمہیں اندیشہ ہو رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہوگا تو اس کو جو ہے ایک صندوقچے میں ڈال دو اور وہ صندوقچے میں ڈال کے جو ہے پانی میں چھوڑ دو۔ مفہوم اور خلاصہ بتا رہا ہوں، اس آیت کے پس منظر میں مفہوم اور خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ جو ہے بار بار یہ عمل کرتی کہ کوئی آتا تو اپنے بچے کو صندوقچے میں ڈالتی، صندوقچے کو پانی میں ڈالتی اور جو صندوقچہ رہتا تھا اس کو جو ہے باندھتی تھی تاکہ بہہ کے چلا نہ جائے۔
ایک دن باندھنا ہی بھول گئی. اللہ کی مصلیت. یہ ایک بار نہیں ہوا کہ صندوقچے میں ڈالی ہے اور جو ہے فرعون کے پاس پہنچ گیا ہے. صندوقچے میں بار بار ڈالتی تھی مگر وہ صندوقچے کو جو ہے باندھتی تھی, اس باسکٹ کو جو ہے باندھتی تھی تاکہ وہ پانی میں ٹہل مہل نہ سکے. ایک دن اتنی گھبراہٹ میں اس نے ڈال دی لیکن باندھنا بھول گئی کہ کوئی آیا ہوگا. اب یہ بہہ کے چلا گیا اور اتنی غم کی کیفیت ہو گئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں خود بول دے گی کہ یار میرا بچہ گم گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دل کو تھامے رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. مفہوم اور غلط کہ ہم جو ہے اس کو رسول بنا کر تیرے پاس لوٹائیں گے, ٹینشن مت, تجھے بتائیں گے کہ اللہ کا وعدہ کس طرح حق ہوتا ہے. اب کیفیت دیکھو, بچہ چلے گیا, جس سے بچانا چاہ رہے ادھر ہی چلا گیا ہے فرعون کے دربار میں, اور ماں کی کیفیت روزانہ جو ہے تبدیل ہو رہی ہے. مگر یہ 1 یا 2 دن کی بات تھی, ہر گھنٹے تبدیل ہو رہی ہے کیفیت. بچہ چلا گیا, کیا ہوگا, دودھ پیتا ہوا بچہ ہے, کیسا ہوگا. مشکل سے کچھ دنوں کی جو ہے آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام کی امی کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا. کیسا لوٹایا کہ جب یہ بچہ پہنچا ہے تو اصول کے تحت تو قتل کرنے کا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرعون کی بیوی کے دل میں بات ڈال دیا. اور فرعون کی بیوی بول اٹھی وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ, کہ یہ تو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ثابت ہو رہا ہے, اتنا اچھا بچہ ہے. لَا تَقْتُلُوهُ, اسے قتل مت کرو. دیکھو دونوں دشمن ہیں فی الحال. اب تک حضرت آسیہ کو جو ہے ایمان کی دولت نہیں ملی تھی, لیکن چونکہ بچے سے عقیدت ہو گئی, بچے سے پیار ہو گیا, اور وہ بچہ اللہ کا رسول اور نبی تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بخشش کرا دی اور ان کو وہاں فرعون سے بچا دیا. فرعون مارنا چاہتا تھا مگر حضرت آسیہ نے مارنے نہیں دیا. وہیں پر جو ہے پلے بھرے بڑے ہو گئے تھوڑے. لیکن اب جب چھوٹے پن کی بات ہو رہی ہے, اپنے ماں سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ملایا کہ اب بچہ ہے, بچے کو کچھ اور چیز نہیں, دودھ ہی پلایا جاتا ہے. تو اس وقت جو دائیاں ہوتی تھی ان تمام دائیوں کو دیا گیا, لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نبیوں پہ, وہ ایک الگ روایت ہے, انشاءاللہ اس پہ ہم نہیں جاتے. بہرحال قرآن خود کہہ رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, کہ قرآن کے دوسرے دائیوں کا دودھ ہم نے موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا. اب وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے. محل کے اندر جتنے دائی تھے سب نے پیش کیا, کسی کا دودھ نہیں پی رہا. تو اب ان کی بات ہوئی کہ جو ہے جاؤ مارکیٹ میں, بازار میں جاؤ, کوئی دائی ہوگی تلاش کرو, کسی نہ کسی کا تو دودھ لے گا ہی. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں جا کے اپنی, جو موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت بہن رہتی ہے, اس بہن کو کہتی ہے کہ جاؤ تم بازار میں دیکھو, اور دور سے ہی دیکھنا, کسی کو سمجھنے آنے مت دو کہ تمہارا بھائی ہے. اور بہن اس عمر پہ تھی کہ باتوں کو سمجھ سکتی تھی, احکاموں کو سمجھ سکتی تھی. وہ جاتی ہے اور وہ ایک دم جو ہے میچورٹی کا جو ہے نمونہ پیش کرتی ہے. وہ دور سے دیکھتے رہتے اور ایسا اندیشہ کرتے رہے, ایسا دکھاتے رہتی کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہی ہوں, مگر وہ موسیٰ کو ہی دیکھ رہی رہتی ہے. اور جب وہ پریشان دیکھتی ہے فرعون کے آدمیوں کو تو پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو. تو وہ سب ماجرا اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہے کہ بچہ مل گیا ہے, فرعون کی بیوی کو پسند آ گیا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا دودھ ہی نہیں لے رہا ہے. تو اب وہ میچورٹی بتاتی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ, کہ میں تم کو ایک ایسا گھر بتاؤ یکفلون, جو اس کی کفالت کر لے گا, جو اس کو دودھ پلا لے گی. میں کسی کو جانتی ہوں. تو لوگوں کو شک ہونے لگا کہ یہ کیسا جانتی ہے, اور اس کو کیسا یقین ہے کہ یہ جس کے بعد لے کے جائے گی اس کا دودھ پینا ہی جائے گا. تو وہ اس وقت میچورٹی بتاتی ہے کہ وہ بتاتی کہ بادشاہ کی خدمت کون نہیں کرنا چاہے گا. لوگ جو یہاں رہ رہے وہ سب کے سب چاہتے ہیں کہ ہم فرعون کی خدمت کریں, فرعون کی رضامندی حاصل کریں. تو میں بھی ایک کوشش کر لیتی ہوں کہ ایک گھر مجھے پتہ ہے وہاں پہ ایک جو ہے دائی ہوگی, وہ پلا لے گی تو پی لے گا. تو اس کو چھوڑتے اور وہاں پر لے کر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب موسیٰ علیہ السلام کو لیتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینا چالو کر دیتے ہیں. کتنے وقت کی آزمائش تھی موسیٰ علیہ السلام کی, کچھ چند لمحے, کچھ چند دن بس. صندوقچہ بہہ کے گیا ہے,
فرعون کی بیوی نے اٹھایا ہے، محل میں دودھ پلانے کی کوشش کی گئی ہے، بازار میں لایا گیا، بازار میں سے بہن نے واپس گھر پہ لائی ہے۔ اب اس کا اجر دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی بات ہی نرالی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ شرف ہوا کہ وہ نبی کی والدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، موسیٰ علیہ السلام کو؟ نہیں، بلکہ دنیا کے سامنے جو ہے ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، دنیا کے سامنے تذکرے۔ کتنے لوگ گزر جاتے، کام کرنے والے بھی گزر جاتے، مگر تذکرے ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کام اللہ کی نسبت پہ نہیں ہوتا، مگر جن کا کام اللہ کی نسبت پہ ہوتا ہے ان تمام کے تذکرے ہوتے ہیں۔ آج ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ کام اللہ کی نسبت کے لے کے ہم اللہ کے نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے جو نیک اولاد ہے ان کی ذکر کرتے ہیں، ان کے جو نیک گھر والے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا تھا اور یہ دنیا کا ان کا اجر تھا۔ اب بتاؤ، یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سرفرازی اور بلندی پر پہنچا دیا، آخرت میں اللہ نے کیا اجر رکھا ہوگا؟ تو آزمائش آئے گی، تھوڑے وقفے کے لیے آئے گی، وہ چلے جائے گی۔ وہ وقفے میں آپ کیا کرتے ہو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اپنی لو کس سے لگاتے ہو؟ اللہ سے لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے ہو؟ اللہ سے مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے ہو؟ وقت گزر جائے گا، آپ مقروض ہو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا قرضہ دور ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ کہ آپ قرض ادا کرنے پر کس کو جو ہے فائز کرتے ہو کہ کون میرا قرض اتار سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کون اتار سکتا ہے؟ اگر میں مخلوق کو تلاش کروں گا تو ظاہر سی بات ہے میں نے بغاوت کر لی۔ میں اللہ سے دعا کر کے پھر اللہ جو اسباب کھول دے وہ تو اللہ کی طرف سے جو ہے انعامات ہے، وہ تو ہم کوئی بھی اسباب اختیار کر سکتے ہیں، مگر اللہ سے توقع ہی نہیں، مانگنا ہی نہیں، بے وقوفی ہے۔ آج صحت خراب چل رہی ہے، اللہ سے امیدیں چھوڑ دینا، مایوس ہو جانا۔ کیوں مایوس ہو؟ اللہ سے مانگو جتنا مانگ سکتے ہو، یہ مت دیکھو کہ دعائیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ سے مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو دعا مانگنے کی توفیق بار بار ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں میں بھی اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دنیا میں تو جو ہے دعا قبول ہو نہ ہو، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہے، ایسا اجر رکھا ہے کہ بندہ جب ان کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے مراحل اللہ نے رکھا ہے، آزمائش کی بھی مراحل آئے گے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ خوش ہے تو خوش ہی مرے گا۔ مال سے نہیں آئے گی تو صحت کے لائن سے پریشانی آئے گی، صحت کے نہیں تو اولاد کے لائن سے پریشانی آئے گی، کوئی نہ کوئی پریشانی ہر ایک کی زندگی میں آئے گی۔ The main solution is that how we deal it، کہ ہم اس کو کیسا ڈیل کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اللہ کی طرف پھینک دیں گے واپس تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اس کو ہم مخلوق میں بانٹنا چاہیں گے کہ میرے غم ہلکے کر دو، میرا فلانا یہ کام کر دو، میرا فلانا وہ کام کر دو، تو ہم اور ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے اور اللہ سے اور مایوسی میں چلے جائیں گے۔